عزیز طلبہ، آج ہم تشبیہ کی اور اقسام دیکھتے ہیں، اور اب یہ ہمارے سامنے ہے تشبیہ مضمر۔ تشبیہ مضمر یا مضمر یا تشبیہ اضمار، چھپی ہوئی۔ یہ تشبیہ پوشیدہ ہوتی ہے اور بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ کہنے والا تشبیہ دے رہا ہے۔ تشبیہ مضمر کے معنی ہیں چھپی ہوئی۔ تشبیہ اور تشبیہ اضمار کے معنی وہ تشبیہ جو چھپا کر دی جائے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی تشبیہ مضمر ہو یا تشبیہ اضمار ہو، چھپی ہوئی جو تشبیہ ہوگی، پوشیدہ، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ شاعر بظاہر تو تشبیہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تشبیہ دے رہا ہوتا ہے، تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ مضمر یا تشبیہ اضمار۔ یہ ولی دکنی کا شعر دیکھیے، خوبصورت۔ جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا۔ اب شاعر نے محبوب کے جو نین ہیں، آنکھیں، ان کو غزالاں سوں، یہ قدیم اردو ہے، سے اس سے مراد یہ ہے، تو شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو غزال، ہرن کی آنکھ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے، اور محبوب کے لب کو لال بدخشاں، بدخشاں کا جو لال ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اور محبوب کے جو لب ہیں وہ بھی سرخ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو، میں ہرن جو ہیں ان سے یہ بات کہوں گا کہ تیرے جو نین ہیں، تیری جو آنکھیں ہیں، وہ جادو ہیں، طلسم ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس میں کھو جاتا ہے، اور اسی طرح تیرے جو لب ہیں وہ ایسے سرخ ہیں کہ ان کو لال بدخشاں کہہ لوں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں تشبیہ چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر شاعر نے تشبیہ کا انکار کیا، لیکن تشبیہ دی گئی ہے۔ سودا کا شعر، مرزا رفیع سودا، بہت عمدہ شعر ہے۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ کیا بات ہے! اب آپ دیکھیے کہ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ کیفیت چشم، یعنی محبوب کی جو مد بھری آنکھیں ہیں، مست بھری آنکھیں ہیں، کیفیت، مستی، شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی مست نگاہیں اور ان مد بھری آنکھوں کا نشہ، اس کی مجھے یاد آ رہا ہے، اور میرے ہاتھ سے ساغر یعنی شراب کا پیالہ لو کہ چلا میں، کہ میں شراب پیے بغیر اس کی مد بھری آنکھوں کو دیکھ کر ہی اپنے آپ سے جا رہا ہوں، بے ہوش ہو رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیفیت چشم کو ساغر سے تشبیہ دی گئی، یہ مضمر تشبیہ ہے، تشبیہ اضمار ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ سخن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے، جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں جا کے معدن کو۔ غالب کا شعر ہے۔ سخن کو آپ دیکھیں کہ شاعر نے جواہر، موتیوں سے تشبیہ دی ہے، لال موتی جواہر، ان سے تشبیہ، جویا ڈھونڈنا، اور معدن کہتے ہیں جہاں سے لال و جواہر نکلتے ہیں، کان، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے سخن کو جواہر، لال و گوہر سے تشبیہ دی ہے، اور اپنے جگر کو معدن سے تشبیہ دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تشبیہ اضمار کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، رات کو نیند ہے نہ دن کو چین ہے، دل ہے یارب کہ پارہ سیماب
چاندی کا پارا، چاندی کا جو پارا ہوتا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ اضطرابی کیفیت میں تڑپتا پھڑکتا رہتا ہے. تھوڑی سی آپ اس کو گرمی دیں، ہیٹ دیں تو وہ بہت بےتاب ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اپنے دل کو پارہ سیماب سے تشبیہ دی ہے. بظاہر نہیں نظر آتا لیکن غور و فکر سے آپ کو یہ پتہ چلتا، کیونکہ یہ تشبیہ پوشیدہ ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ پارہ سیماب ہے. یوں لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پارہ سیماب جیسا ہے کہ نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین، ہمہ وقت اضطرابی کیفیت. اب وہ اضطرابی کیفیت تو ظاہر ہے کہ جب تک محبوب نہیں سامنے نہیں ہوگا اور ہجر و فراق کی کیفیت طاری ہوگی تو دل پارہ سیماب تو رہے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تشبیہ ہے، اضمار ہے، مضمر تشبیہ ہے. آگے تشبیہ مقبول. تشبیہ مقبول وہ ہوتی ہے جس میں غرض تشبیہ کما حق ہو پوری ہو رہی ہو اور وہ غیر واضح نہ ہو. یعنی غرض تشبیہ اگر واضح ہو تو پھر ہم اس کو تشبیہ مقبول کہیں گے. اب آپ دیکھیے یہ غالب کا شعر، حکم ناطق لکھا گیا کہ لکھیں خال کو دانا اور زلف کو دام. خال محبوب کے چہرے پر جو تل کا نشان ہے اس کو دانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زلف کو جال، جو شکاری جال لگاتے ہیں پرندوں کو پکڑنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اس جال میں وہ دانے رکھتے ہیں. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب نے بھی اپنے رخسار پر جو تل کا نشان ہے وہ چاہنے والوں کے لیے، عشاق کے لیے دانے کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی زلفیں، گھنی زلفیں، وہ جال کی طرح ہیں. یعنی یہ بھی جیسے شکاری اپنے دام میں دانے کو ڈال کر شکار کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح محبوب نے بھی اپنے رخسار پر جو خال، تل کا نشان، یہ بھی در حقیقت عشاق کو اپنی زلفوں میں پھانسنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ خال دانہ اور زلف دام، اس میں غرض تشبیہ واضح ہے. باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر ہر گلے تر ایک چشم خوں فشاں ہو جائے گا. غالب کا شعر ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو باغ میں نہ لے جاؤ ورنہ میرے حال بد پر ہر گلے تر، جس پر شبنم، وہ پھول جس پر شبنم پڑی ہوئی ہے، وہ روتی ہوئی، خون بہاتی ہوئی ایک آنکھ بن جائے گا. یعنی مراد یہ کہ پھول بھی میرے حال بد پر روئیں گے. تو اب آپ دیکھیں گلے تر اور چشم خوں فشاں. اب گلے تر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس پر سرخ پھول ہے اور وہ شبنم اس میں موجود ہے، تو ادھر چشم خوں فشاں شاعر نے کہہ دیا. یعنی کیونکہ پھول سرخ ہے تو خون بھی سرخ، اور چشم خوں فشاں سے اس کو تشبیہ دے دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں سرخ رنگت جو ہے دونوں میں، اور پھر بہنا، جیسے گلے تر شبنم بھی بہہ جاتی ہے اور چشم خوں فشاں بھی. اب یہ دونوں میں غرض تشبیہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے. آگے تشبیہ مردود. ایسی تشبیہ جس میں غرض تشبیہ اچھی طرح ظاہر نہ ہو اسے تشبیہ مردود کہتے ہیں. مردود کسے کہتے ہیں؟ اکثر آپ یہ لفظ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. مردود رد سے نکلا ہے، رد کیا گیا، ریجیکٹڈ. تو تشبیہ مردود ایسی تشبیہ جس میں غرض تشبیہ اچھی طرح ظاہر نہ ہو اسے تشبیہ مردود کہتے ہیں. یہ بھی غالب کا شعر ہے، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو
کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمیں فروزاں ہو گئیں۔ جوئے خون خون کی ندی آنکھوں سے بہنے دو، کہ جدائی کی شام ہے۔ میں یہ سمجھوں گا، میں یہ جانوں گا کہ میری آنکھوں سے جو جوئے خون خون کی ندی بہہ رہی ہے، میری دو آنکھوں سے یہ دو شمیں روشن ہو گئی۔ اس شعر میں آپ دیکھیں کہ مرزا غالب نے کس طرح ایک دکھ سے ایک اپنے لیے امید کا پہلو باندھا ہے۔ یہ غالب کا اختصاص ہے۔ اس شعر میں خون بہاتی ہوئی آنکھوں کو دو روشن شمعوں سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اس تشبیہ میں غرض تشبیہ واضح نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ ظاہر ہے کہ جو شمعیں ہیں وہ فروزاں شمعیں، جلتی ہوئی شمعیں، ان کا شعلہ کا رنگ کچھ اور ہے، جوئے خون اور خون کا رنگ کچھ اور ہے۔ تو یہ تشبیہ دی تو ہے، لیکن اس میں غرض تشبیہ کوئی زیادہ واضح نہیں ہو رہا۔ تو عزیزان گرامی، اب تک ہم نے جتنی بھی تشبیہات پڑھی ہیں، اب ان کا ایک مفصل ہم ایک نظر میں جائزہ لیتے ہیں۔ تشبیہ جمع، جس میں مشبہ ایک اور مشبہ بہ زیادہ ہوں، اس کو تشبیہ جمع کہیں گے۔ تسویہ، تشبیہ تسویہ، جس میں مشبہ بہ ایک اور مشبہ زیادہ ہوں۔ تشبیہ ملفوف، جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں متعدد ہوں یعنی زیادہ ہوں، اس کو تشبیہ ملفوف۔ اور تشبیہ مفروق، جس میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آئے۔ تشبیہ مؤکد، جس میں عادات تشبیہ حروف تشبیہ مذکور نہ ہوں۔ اسی طرح تشبیہ مرسل، جس میں عادات تشبیہ یا حروف تشبیہ مذکور ہوں یعنی ان کا ذکر ہو۔ اور تشبیہ مجمل، جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو۔ تشبیہ مفصل، جس میں وجہ شبہ یا اس کے متعلقات مذکور ہوں۔ تشبیہ قریب، جس میں وجہ شبہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے بعد تشبیہ بعید، جس میں وجہ شبہ غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ تشبیہ مضمر یا اضمار، جس میں بظاہر معلوم نہ ہو کہ کہنے والا تشبیہ دے رہا ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ تشبیہ اگر ہو۔ تشبیہ مقبول، جس میں غرض تشبیہ پوری طرح واضح ہو۔ اور تشبیہ مردود، جس میں غرض تشبیہ پوری طرح واضح نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہم پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔